السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 118 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وقال الذین لا یعلمون، ان لوگوں نے کہا جو لوگ جانتے نہیں، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے، ان لوگوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا ہے۔ او تأتینا آیہ، یا اسی طرح ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یہاں پر مشرکین کا کچھ مطالبہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشرکین ایمان نہیں لا رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے۔ دیکھیں، تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ محمد بن اسحاق کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رافع بن حریملہ، انہوں نے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے محمد، اگر آپ اللہ کی جانب سے سچے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ اللہ سے کہیے نا کہ وہ ہم سے ڈائریکٹ بات کریں، ہم اس کی آواز سنیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید میں، رافع بن حریملہ کی تردید میں، اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا: وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ یہاں پر جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، مشرکین عرب مراد ہے، اور اس طریقے سے یہودیوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم سے، اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم سے۔ وقت کے کفار نے، مشرکین نے، جاہلوں نے تقریباً ہر نبیوں سے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی نشانی دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ یہ صفا نامی پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، مکہ میں نہریں جاری کر دی جائیں، یہاں باغات لگا دیے جائیں۔ طرح طرح کے بیجا مطالبات ان لوگوں کے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اے نبی محترم، جیسے یہ لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس میں نبی کو تسلی دی جا رہی کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان جاہلوں کی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان کی قوموں نے بھی اپنے نبیوں سے یہی مطالبہ کیا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، انہی کی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا ہے، یہی مطالبہ کیا ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، مطلب کافروں کے دل اسلام اور مسلمانوں سے اور رسولوں کی دشمنی میں ایک جیسے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کفار مسلمانوں سے حسد، جلن، نفرت، کینہ کپٹ، دشمنی میں ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔
امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرا کا قول یہ نقل کیا ہے، تشابہت قلوبہم، یعنی تشابہت قلوبہم فی اتفاقہم علی الکفر، یعنی کفر پر متفق ہونے میں سب لوگوں کے دل ایک جیسے۔ تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کی قوموں نے، کافر قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا، گرچہ ان کا زمانہ الگ تھا، مکان الگ تھے، جگہ الگ تھی، زبان الگ تھی، لیکن مسلمانوں اور اسلام اور توحید کی دشمنی میں سارے کفار آپس میں ایک پلیٹ فارم پر ہیں، آپس میں ایک جیسے، سب لوگ مل کر کے اسلام اور مسلمان اور نبی سے اور توحید والوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، اللہ رب العالمین نے کہا ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، یعنی سارے کفار مسلمانوں سے اور اہل اسلام سے اور توحید سے جلن اور بغض اور نفرت رکھنے میں ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یقیناً ہم نے نشانیوں کو کھول کر واضح کر دیا ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھے، یعنی یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں ہم نے نشانیاں بیان کر دی، اس کو سمجھ سکو تو سمجھو، یعنی اللہ رب العالمین نے توحید کے دلائل اور آخرت پر یقین کے تعلق سے، حساب و کتاب کے متعلق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق واضح طور پر اللہ رب العالمین کھول کھول کر کے اپنے کلام میں ذکر کر دیا ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها الى سؤال آخر وزيادة اخرى لمن ایقن وصدق واتبع الرسل، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے دلالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر، یعنی آپ سچے رسول ہیں، ہم نے واضح طور پر اس چیز کو ثابت کر دیا ہے، اور یہ ساری باتیں اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں۔ اب وہ دلائل اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ اس کے متعلق کوئی اور سوال کیا جائے اور کسی اور چیز کا مطالبہ کیا جائے۔ جو یقین رکھے اور رسول کو تصدیق کرے، رسول کی اتباع و پیروی کرے، اس کے لیے یہ دلائل کیا ہیں؟ کافی و شافی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے کلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر، آپ کی رسالت کی صداقت پر بہت سارے دلائل کو پیش کیا ہے جو یقین رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے کافی و شافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان لوگوں پر رد کیا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبات کر رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس میں آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ سے پہلے بھی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں گئے ہیں، اور ان کی جو جھٹلانے والی قومیں تھیں ان کا سلوک یہی تھا کہ اپنے نبیوں سے ایسے ہی الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے اور بیجا مطالبات کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ سوال اس لیے نہیں کرتے تھے کہ تاکہ وہ تصدیق کریں، سوال اس لیے کرتے تھے تاکہ انبیاء کو پریشان کریں، انبیاء کو الجھن میں، تکلیف میں، ٹینشن مبتلا کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کی صداقت کے لیے بے شمار دلائل کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، یہ اس میں کیا ہے؟ کفایت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔